مبارک کا جواب دو دوستو ماشاءاللہ دارالقرآن دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 پڑھیں۔ الاعراب اشد کفرا ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اس سورۃ توبہ کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ 129۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ہاں جی، یہ آپ ریورس پڑھیں گے جی۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر بتا دیں گے، سورت بتا دیں گے، صفحہ بتا دیں گے، پارہ بتا دیں گے، ابتدا انتہا بتا دیں گے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ آیت نمبر بتا دیں۔ آیت نمبر 53۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ آیت بتائیں گے۔ آیت نمبر 57۔ ایک آیت آپ نے پہلے بتائی ہے، یہ آیت نمبر 58۔ ایک اور سوال پوچھتا ہوں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آیت نمبر بتا دیں۔ آواز سے بولیں جی، آواز سے بولیں۔ آیت نمبر 28۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ ایک آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، تھوڑی غلطی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ دوبارہ بتائیے، ایک اور پوچھ رہا ہوں، صحیح بتائیں۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ 143۔ بالکل جواب درست ہے۔ صفحہ نمبر بتا دیں، صفحہ نمبر بتائیں گی، مامون بتا دیں۔ صفحہ نمبر 133۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابتدا کیسی ہے؟ والنقل والزرع بالکل ٹھیک ہے۔ انتہا کیسی ہے؟ ومن البقر والغنم۔ بالکل ٹھیک۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارے اکابر کی محنت میں بلند آواز سے جواب دیں گے۔ سر تکب سر بلند، سر تکب سر بلند، سر تکب سر بلند، محافظان دین، ان سے بلند آواز سے کہیں، محافظان دین، پاسبان دین، چوکیداران دین، دارالعلوم کبیر والا، محنت اساتذہ دارالعلوم۔ ریورس پڑھیں گے جی۔ ثمانیۃ ازواج سے پہلے ان سے کیسے شروع ہو رہی ہے؟ جلدی کریں بھائی، دیر ہو رہی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ وهو الذي انشأ جنات جی، اس سے پہلے والی کیسے ہے؟ قد خسر الذين اس سے پہلے، اس سے پہلے، قالوا هذه اس سے پہلے، آپ سپیکر کبھی قریب کریں، آواز نہیں آ رہی۔ وقالوا هذه انعام سے پہلے والی آیت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ وكذلك زين وجعلوا للہ، اس سے پہلے، وجعلوا للہ اندادا، اس سے پہلے، قل يا قوم اعملوا اس سے پہلے، انما توعدون بالکل ٹھیک، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، يا معشر الجن یہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، آیت نمبر بتا دیں یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 135۔ جی بالکل ٹھیک۔ یہ صفحہ نمبر بتا دیں، 131۔ اس صفحے کی ابتدا بتا دیں، اس صفحے کی ابتدا 131 کی۔ على الذين لا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ نمبر پیچھے بتا دیں، صفحہ نمبر اس سے پہلے والا کون سا شروع ہو رہا ہے؟ علی الذین لا یؤمنون، حرمنا عليهم آپ سپیکر قریب کریں، مائک قریب۔ اس سے پہلے والا، ولو اننا اس سے پہلے، ان يكون اس سے پہلے، جئتمونا اس سے پہلے، بما كانوا يكتمون لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اس سے پہلے، افلت اس سے 10 صفحے پہلے بتا دیں۔ افلت قال یا قوم انی بریء فيها منکم، فتكون ایک منٹ سے
وہ کیا بتایا 125 صفحہ فيها فتكون بالکل ٹھیک ہے جی 115 اسے 100 صفحہ پہلے بتا دیں فیہا فتکون سے 100 صفحہ پہلے بتا ما دیں يعملون. ایک منٹ جواب بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بیمان کانو یعملون قل من کان عدوا لجبریل کی آیت نمبر بتا دیں اور ختم کر دیں قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبه آیت نمبر 96. قل من کان عدوا لجبریل اونچی بولو آیت نمبر 97. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ استاد صاحب کو سفر ڈھونڈنے میں تو دیر ہو گئی لیکن طالب علم نے اس سے پہلے بتا دیا ترجمہ القرآن کمپیوٹر ترجمہ القرآن سے سوال کیا جا رہا ہے سوال فرمائیں میں ایک اور طرح سے سوال کر رہا ہوں آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی آیت میں ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ میتا حرام ہے اور دم حرام ہے اور خنزیر اور اس طرح کی چیزیں یہ آیت پڑھ دیں یہ آیت پڑھ دیں جی میتا حرام ہے خون حرام ہے اور گوشت حرام ہے اور خنزیر اور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بالکل ٹھیک ہے یہ دونوں آیتیں انہوں نے بتا دی قرآن پاک کی جہاں پر یہ تذکرہ تھا اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ وہ آیت پڑھ دیں گے اور آیت نمبر بھی مجھے بتائیں گے اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو ان کی قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے سے چوتھائی حصہ ملے گا یہ آیت پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے یہ آیت نمبر بھی بتا دیں والا تم نے سمات رکھا ماشاءاللہ دل خوش ہوا بھئی آپ کا نعرہ تکبیر اونچی آواز سے نعرہ تکبیر قانون عیدگاہ کبیر والا حفاظ قرآن معجزات قرآن میں بلا تاخیر اور بلا تمیل اب دعوت سخن دینے جا رہا ہوں آج کے مہمان خصوصی آیت الخیر قائد مدارس دینیہ قائد وفاق المدارس سرمایہ اہل سنت حضرت مولا محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ آپ حضرات سے محفل گفتگو ہوں الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام فضلاء کرام طلباء عزیز برادران اسلام خواتین اسلام دینی اصلاحی تبلیغی تعلیمی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کبیر والا ضلع خانیوان پنجاب پاکستان کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہماری بخشش مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے وقت کی قلت ہے میرے بعد بھی
بہت سے علماء کا بیان ہوگا، اور بالخصوص اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس جامعہ کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمائیں گے۔ دینی مدارس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دینی مدارس امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ دینی مدارس امت مسلمہ کا قیمتی اثاثہ ہے۔ دینی مدارس اسلام کی حفاظت و اشاعت کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ دینی مدارس ہماری تاریخ ہیں۔ دینی مدارس ہمارے ایمانی مراکز ہیں۔ دینی مدارس علم دین کے سرچشمے اور سمندر ہیں۔ دینی مدارس علوم وحی الہی کا منبع ہیں۔ دینی مدارس جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حراء، دار ارقم اور صفہ مدرسے کی شاخیں اور برانچیں ہیں۔ دینی مدارس مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے۔ قرآن و حدیث کا علم باقی، اور جب تک قرآن و حدیث کا علم باقی اسلام باقی، اور جب تک اسلام باقی یہ دنیا باقی، یہ جہان باقی۔ مدارس صرف علم کا سرچشمہ اور مرکز نہیں ہے، بلکہ مدارس دین کا مرکز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان کتاب صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے، ان ھذا العلم دین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم عام طور پر کہتے ہیں دین کا مدرسہ۔ کوئی اگر آپ سے یہ سوال کر دے یہ تو ہمیں علم دیتا ہے، یہ دین کا مدرسہ کیسے ہوا؟ تو جواب یاد رکھیے، یہی علم تو دین ہے۔ اس لیے مدرسہ صرف علم کی خدمت نہیں کر رہا، مدرسہ صرف علم کی حفاظت نہیں کر رہا، مدرسہ صرف علم کی اشاعت نہیں کر رہا، مدرسہ صرف علم کو آگے نہیں پہنچا رہا، بلکہ مدرسہ دین کی حفاظت کر رہا ہے، دین کی اشاعت کر رہا ہے، وہ دین کو آگے پہنچا رہا ہے، وہ دین کو آگے پھیلا رہا ہے۔ یہاں پڑھنے والا بھی دین میں لگا ہوا ہے، یہاں پڑھانے والا بھی دین میں لگا ہوا ہے۔ مدرسے کے علم کو دین سے اور دین کو مدرسے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دین کا علم اور دین لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم اللہ کا دین ہے۔ جب علم اور دین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ دین کا علم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر میں یہ بات کہنا غلط نہیں، صحیح سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اور میری نظر کیا حقیقت میں مدرسے کی مخالفت دین کی مخالفت ہے۔ مدرسے سے دشمنی اور عداوت دین سے دشمنی اور عداوت ہے۔
مدرسے کا مقابلہ دین کا مقابلہ ہے. مدرسے سے تصادم دین سے تصادم ہے. مدرسے سے ٹکراؤ دین سے ٹکراؤ ہے. مدرسے کو کمزور کرنے کی کوشش یہ دین کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. مدرسے کے خلاف سازش دین کے خلاف سازش ہے. مدرسے کے خلاف منصوبہ دین کے خلاف منصوبہ ہے. اس لیے میں اگر قسم بھی کھاؤں گا تو حانث نہیں ہوں گا کہ مدرسے کا دشمن در حقیقت دین کا دشمن ہے. مدرسے کا دوست دین کا دوست. مدرسے سے محبت کرنے والا دین سے محبت کرنے والا. آپ مدرسے میں آئے صبح شام آئیں دن رات آئیں دروازے کھلیں دیکھیں وہاں آپ کو اللہ کا قرآن ملے گا محمد عربی کا فرمان ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں آپ کو دارالافتاء ملے گا. وہاں جائیں مفتی بیٹھا آپ کو دین بتا رہا ہے. یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. آپ درسگاہ میں جائیں وہاں بیٹھا عالم یہ بتا رہا ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے. آپ دارالحدیث میں جائیں وہاں یہ بیٹھنے والا استاد یہ بتا رہا اور پڑھا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. ہمارے نبی نے یہ کام اس طرح کیا ہمارے نبی نے یہ کام اس طرح کیا. ہمارے نبی اور پیغمبر نے بتایا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے حدیث کا مطلب یہ ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے دین کا مسئلہ یہ ہے. آپ کو مدرسے کی چار دیواری میں سوائے دین کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر ایمان ہے میرا عقیدہ ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ مدرسے کو اور اسلام کو مدرسے کو اور دین کو مدرسے کو اور مسلمانوں کے اس ضابطۂ حیات جو اللہ نے ان کے لیے بھیجا ہے ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. مدرسہ ہوگا دین ہوگا دین ہوگا مدرسہ ہوگا. مدرسہ نہیں تو دین نہیں دین نہیں تو مدرسہ نہیں. تمہاری آواز بڑی کمزور ہے. نعرہ تکبیر یہ آواز تو آپ کے تکبیر. وفاق المدارس مدارس دینیہ نعرہ تکبیر. مدرسہ اور دین کا آپس میں گہرا رشتہ ہے. مدرسہ ہے ہی دین کے لیے اس لیے ان کے نام کا جز بن گیا مدارس دینی. مدارس تو بہت ہے عربی زبان کے اعتبار سے لغوی معنی کے اعتبار سے سکول بھی مدرسہ ہے کالج بھی مدرسہ ہے یونیورسٹی بھی مدرسہ ہے. جہاں پڑھنا پڑھانا ہو وہ لغوی معنی کے اعتبار سے مدرسہ ہے مگر اس کے ساتھ لفظ دین نہیں لگے گا. اس لیے کہ وہاں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ پورے کا پورا دین نہیں ہے اور مدرسے میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا دین ہی ہے. اس لیے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے دینی مدرسہ. جمع بولے تو مدارس دینیہ. کیسے نہ ہو کہ ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا دین ہے. قرآن و سنت ان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ حدیث پڑھائیں گے دین پڑھائیں گے. اور یہ جو مولوی اور علماء تیار کریں گے یہ کون ہوں گے؟ یہ آپ کے دین کے چوکیدار. پڑھا بھی دین آگے زندگی میں کام بھی کیا کرنا ہے آپ کے دین پر پہرا. یا آپ کے دین کے پہرے دار یا آپ کے دین کے چوکیدار یا آپ کے دین کے نگہبان یا آپ کے دین کے محافظ. بہت پیاری بات سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. اس کو اپنے دلوں پر لکھ لو اور سارے سنو. یہ بڑے محدث ہیں سفیان ثوری بہت بڑے عالم ہیں ولی اللہ ہیں فقیہ ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعمال السیئۃ داء والعلماء دواء. فرماتے ہیں گناہ برے اعمال یہ بیماری ہے اور علماء اس کا علاج ہے. سبحان اللہ کو بلند آواز سے اونچی آواز سے کہو.
معاشرے میں پائے جانے والے برے اعمال و گناہ اور اخلاق بیماری ہیں اور علماء اس کا علاج ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ مدرسے تیار کر کے قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ آپ کو ڈاکٹر دے رہے ہیں، یہ دین کے اور ایمان اور روحانیت کے ڈاکٹر تیار کر رہے ہیں، معالج تیار کر رہے ہیں، چوکیدار تیار کر رہے ہیں، صاحبان تیار کر رہے ہیں، نگہبان تیار کر رہے ہیں، اور ایسے چوکیدار تیار کر رہے ہیں کہ تم سو رہے ہوتے ہو وہ جاگ رہا ہو، تم مزے کی نیند میں ہوتے ہو وہ عالم دین رات کے 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک مطالعہ کرتا ہے، صبح کو سبق پڑھاتا ہے، اور قربان جائیں ان فقہاء پر، مجتہدین پر، محدثین پر، مفسرین پر اور ان عظیم علماء پر جو امت سو رہی تھی مگر وہ راتوں کو جاگ کر، وہ دن کو اپنے کام چھوڑ کر قرآن کریم کے علوم میں لگے ہوئے تھے، اور میرے اور آپ کے لیے پورا قرآن کے علوم مرتب کر کے چلے گئے، اور قیامت تک جو مسئلہ بھی کوئی پیش آئے گا علماء نے اس کا جواب پہلے سے تیار کر کے ہمیں دے دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند۔ آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے پتا چلے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آئیے الحمدللہ 1400 سال پہلے علماء نے اتنی محنت کی، اور 1400 سال کے عرصے میں اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا حکم دین کی روشنی میں بتا دیا، تمہیں تیار مال کر کے دیا ہے۔ اس لیے عالمی طاغوتی طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں، وہ دنیا سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اسلام اس وقت تک ہے جب تک مدرسہ ہے۔ جن ملکوں میں مدرسہ نہیں، برائے نام اسلام ہے، برائے نام مسلمان ہے، اسلام کی بقا دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے دوستو، چونکہ اسلام کھٹکتا ہے تو اسلام کا مرکز مدرسہ بھی کھٹکتا ہے۔ ہر حکومت نے اپنے اپنے دور میں کوشش کی مدرسوں کو توڑنے کی، مدرسوں کو کمزور کرنے کی، اور غیروں کے آلہ کار بن کر بجائے مدارس کا تحفظ کرنے کے، مدارس کا ساتھ دینے کے، مدارس کا تعاون کرنے کے، اس لیے کہ حکمرانوں کو بھی دین ملتا ہے تو مدرسے سے ملتا ہے، ان کے ایمان پر بھی پہرا مدرسے کا مولوی دیتا ہے۔ آپ جائیے فوجی چھونیوں میں، آپ جائیے پولیس لائن میں، آپ جائیے حکومت کے تمام سیکٹریٹ میں، وہاں پر موجود مسجدوں جتنی ہماری فوجی چھونیاں ہیں، ان فوجی چھونیوں کے ہر یونٹ کی مسجد میں، پولیس لائن کے ہر مسجد میں، اور آپ کے ملک کی تمام وزارتوں کے دفاتر، سیکٹریٹ کی تمام مسجدوں میں اگر نماز پڑھانے والا آپ کو ملے گا تو مدرسے کا پڑھا ہوا ملے گا، یہاں کا عالم ہے، وہ ان کو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ ان کو دین بتا رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی غیروں کے کہنے پر مدرسے کو کمزور کریں، مدرسوں کو کنٹرول کریں، مدرسوں کو قبضے میں لائیں، تو ہمیں کئی لوگ بیچارے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں وفاق کی وجہ سے کیا بنے گا، کئی مولوی پوچھتے ہیں محتمم بنے۔ میں نے کہا تم کبھی پریشان نہ ہوا کرو، تمہارا انشاءاللہ دنیا قبر آخرت سب اچھی ہے، یہ پوچھا کرو ان حکمرانوں کا کیا بنے گا، ان کا پوچھو ان کا کیا بنے گا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج یہ تخت پر ہے، کل تختے پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر انہوں نے مدارس کی مخالفت نہ چھوڑی تو یہ وزیر اعظم ہاؤس اور ہمارے صدر سے جیلوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے۔ اس لیے یہ مدرسے کا کیا بنے گا، کئی بیچارے پریشان ہوتے ہیں مدرسے کا کیا بنے گا۔
میں نے کہا مدرسہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، جب تک اللہ نے دین رکھنا ہے یہ مدرسہ رہے گا۔ یہ پوچھو ان حکمرانوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے مقابلے میں ہمیں توڑنے کے لیے، ہمارے مدرسے کو کمزور کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے پچھلے دنوں میں ایک قدم اٹھایا، مزید 5 وفاق بنائے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، لیکن اس سے ہم مضبوط ہوں گے، یہ کمزور ہوں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس عربیہ، وفاق المدارس، نعرہ تکبیر۔ ہم کمزور نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا لکھ رہے تھے تو ان سے کسی نے آ کر کہا کہ امام مالک آپ حدیث میں کتاب لکھ رہے ہیں، ایک اور محدث بھی اسی نام سے حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی موطا ہے، آپ بھی اپنی کتاب کا نام موطا رکھا ہے۔ تو پیارا جواب دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو مقابلے کے لیے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بنیاد 1959 میں پتہ ہے کن نے رکھی ہے؟ ان علماء اور بزرگوں نے رکھی ہے جن پر اخلاص بھی ناز کیا کرتا ہے، جن پر تقوی کو بھی ناز ہے، جو اتباع سنت کا نمونہ تھے۔ 1959 میں وفاق المدارس کی بنیاد خیر المدارس ملتان کے اندر رکھی گئی، اور کنہوں نے رکھی؟ استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم حضرت مولانا محمد یوسف بجوری رحمۃ اللہ علیہ، خطیب اسلام حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں شاید سب کے نام نہ لے سکوں، ان میں سے ایک ایک آسمان علم و عمل کا آفتاب و مہتاب ہے، اور ان میں سے ایک ایک وہ ہے جن پر تقویٰ کو ناز ہے، جن پر علم کو ناز ہے، جن پر عمل کو ناز ہے، جن پر اخلاص کو ناز ہے۔ انہوں نے جو بنیاد رکھی ہے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ جب ہم کہتے تھے مذاکرات میں ہمارے 5 وفاقوں کو بورڈ کا درجہ دو، اس کی صرف آخری سند نہیں باقیوں کو بھی مانو، تو ہم سے حکومت کہتی تھی ان 5 کو ایک کر لو۔ کس کو کر لو؟ 5 کو۔ ہم 5 کو نہیں کر سکتے، ایک بناؤ، سارے مکتب فکر مل کر ایک بناؤ، ان 5 کو ایک کرو، پھر ہم تمہاری باقی سندیں بھی منظور کریں گے، باقاعدہ بورڈ کا درجہ دیں گے۔ ہم کہتے تھے آغا خان بورڈ تم نے مانا، آغا خان بورڈ کے لیے تو کوئی شرط نہیں لگائی کیونکہ اوپر سے باہر سے آرڈر آیا تھا، ہمارے لیے شرط لگاتے 5 کو ایک کرو، تو ہم نے کہا 5 کو ایک کرنا ہم سے کہتے تھے، اب انہوں نے 5 کو 10 کر دیا ہے، بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ یو ٹرن۔ یہ کہتے ہیں یو ٹرن، میں کہتا ہوں قول و فعل کا تضاد، اور اگر ذرا سخت لفظ بول دوں تو منافقت۔ ہم سے کہتے تھے 5 کو ایک کرو، 5 کو 10 کر دیا۔ ادھر کہتے ہیں جوڑ جوڑ جوڑ، وحدت وحدت، اتحاد اتحاد اتفاق۔ آپ بتاؤ یہ ان کا اقدام اتحاد کا آئینہ دار ہے یا یہ ان کا اقدام افتراق اور انتشار کا آئینہ دار؟ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ما کان للہ بقیہ، ہمیں تو ایک ہی بات ہے، ما کان للہ بقیہ۔ اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے زبان میں کہتا ہوں، جو اسلام کی وہ ترجمانی کہتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے، کہتے ہیں گویا اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے
میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے، مدرسہ کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود. یہ نقش سجدہ ہے، تشقہ نہیں. تشقہ اس کو کہتے ہیں جو ہندو عورت سرخ نشان پیشانی پر لگاتی ہے، اور نقش سجدہ وہ جو مومن اور مسلمان نمازی کی پیشانی میں اللہ لگاتا ہے. وہ جو سرخ نشان ہندو عورت کے ماتھے پر ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اس کو ہاتھ سے ہٹاؤ ہٹ جاتا ہے. لیکن جو مومن کے پیشانی میں اللہ سجدے کا نشان لگا دیتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا. مدرسہ تھا، ہے، رہے گا انشاءاللہ. اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے، اس کے مدرسوں سے جو قرآن کے حافظ اور قاری بن کر جا رہے ہیں ان کی تعداد 200-400-500 نہیں ہے. آپ خوش ہوں گے اس ایک سال میں وفاق المدارس نے کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت تک قوم کو اپنے مدرسوں کے ذریعے جو حافظ تیار کر کے دیے ہیں، جو ان قریب امتحان دینے والے ہیں، ان کی تعداد 75,000 ہے. مدارس دینیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے کہو. 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال. اور ان میں تقریباً 15,000 لڑکیاں ہیں جو حافظہ بنی ہیں. سبحان اللہ. 15,000. اور جو عالم بن کر ہمارے بچے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ چوکیدار ہوں گے، صاحبان ہوں گے، نگہبان ہوں گے، پہرا دیں گے امت کے ایمان پر، اسلام پر پہرا دیں گے، اسلامی اقدار اور روایات پر پہرا دیں گے. نبی اور پیغمبر اپنی انسانیت اور امت کا پہرے دار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے بارے سے آپ بھی پہرے دار ہیں. یہ کتنے جا رہے ہیں؟ 35,000 عالم ایک سال میں پاکستان کے مدرسوں نے آپ کو دیے. سبحان اللہ کو بلند آواز. سبحان اللہ. حکومتیں قدر کریں نہ کریں، آپ قدر کرتے ہیں. اور ہم نے آج تک کسی حکومت کی سرکاری امداد کو قبول نہیں کیا. اور آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ وطن عزیز کے ایک عظیم الشان ذمہ دار تاریخی ادارے کے سٹیج پر کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آپ کے علماء نے ڈالی تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو اس طرح نبھایا ہے کہ ہم نے حکومت کے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، کسی بین الاقوامی ایجنڈے کو قبول نہیں کیا. اپنے نصاب تعلیم، اپنے نظام تعلیم، اپنے نظام امتحان، اپنے نظام مالیات اور اپنے تنظیمی ڈھانچے میں کسی دباؤ کو، کسی پریشر کو قبول نہیں کیا، کسی دھمکی کو قبول نہیں کیا، کسی لالچ کو قبول نہیں کیا. اس لیے آج ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکمرانوں کے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو کیا ان کو ضرورت تھی اور بورڈ اور وفاق بنانے کی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان کی وہ بات جو غلط تھی نہیں مانی. اگر ہم مان لیتے تو وہ اور وفاق بناتے. اس نے ثابت کیا کہ ہم نے اپنے موقع پر قائم رہے. ہم نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا جو غلط بات ہو. غلط کیا؟ مدرسہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہم نہیں دے سکتے، مدرسے کو ہم سکول نہیں بنا سکتے. ہمارا ہدف تو یہ ہے کہ ملک کے سکول مدرسے بنے، کالج مدرسے بنے، یونیورسٹی مدرسے بنے. جہاں میرا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سکول سے قرآن کا حافظ نکلے، قرآن کا قاری نکلے. جہاں میں ٹیکس دیتا ہوں اس کالج اور یونیورسٹی سے محدث نکلے، مفسر نکلے. مجھے اپنی مسجد کے لیے امام سکول سے بھی ملے، کالج سے بھی ملے، یونیورسٹی سے بھی ملے. میں ٹیکس دیتا ہوں، میرے پیسوں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں. میں سکولوں کو مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، مدرسے کو سکول بنانے کا دباؤ کبھی قبول نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر. قائد وفاق المدارس حضرت مولانا محمد علی جالندری. دباؤ کیا ہے؟ مدرسے کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں دے دو، سرکار کے کنٹرول میں دے دو. اگر دے دیں گے
تو پھر دین نہیں رہے گا، پھر تعلیم نہیں رہے گی، پھر مدرسہ نہیں رہے گا۔ جو سکول گورنمنٹ نے لیے وہ نہ چل سکے، جو فیکٹریاں لی وہ نہ چل سکی، جو مسجدیں لی وہ اس طرح کردار ادا نہ کر سکے۔ آج وزیر اعلیٰ کا بچہ، گورنر کا بچہ، صدر کا بچہ، وزیر اعظم کا بیٹا سرکاری سکول میں پڑھتا ہے یا پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے؟ بولو بولو۔ اگر سرکاری سکولوں کا معیار تعلیم بلند ہوتا تو چیف سیکرٹری کا بچہ، آئی جی کا بچہ، ہوم سیکرٹری کا بچہ، کمشنر کا بیٹا، ڈی سی کا بیٹا، وزیر اعلیٰ کا بیٹا، وزیر اعظم کا بیٹا، صدر کا بیٹا، ایم این اے ایم پی اے کا بیٹا پھر پرائیویٹ سکول میں ڈالر میں، پونڈ میں، غیر ملکی کرنسی میں، پاکستان کی کرنسی میں مہنگی فیسیں دے کر کیوں تعلیم حاصل کرتا؟ وہ باہر کیوں جاتا پڑھنے کے لیے؟ کیوں؟ گورنمنٹ کے سکولوں میں، کالجوں میں پڑھائی نہیں، پرائیویٹ میں لوگ جاتے گئے۔ لیکن الحمدللہ مدرسہ آزادی کے ساتھ وہ دین کی تعلیم دیتا ہے۔ امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، جرمنی سے نہیں، خود سعودی عرب سے، دبئی سے، مصر سے، مراکش سے، وہاں جن کی زبان عربی ہے، جن کی زبان میں قرآن آیا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں پاکستان کے مدرسے میں داخلہ مل جائے۔ نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، وہ بھی دین پڑھنے یہاں آتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ آزاد ہے۔ مدرسے کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں دینا دینی تعلیم کو ختم کرنا۔ ہم دنیا میں زندہ رہیں نہ رہیں، اور ظاہر ہے ہم نے نہیں رہنا، چلے جانا ہے، نہ معلوم کب چلے جائیں۔ بچوں یہ امانت تمہارے حوالے ہو۔ آج میں اپنی اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، مجھے لالچ بھی دی گئی، دھمکیاں بھی دی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے جو وفاق المدارس کی ذمہ داری اور امانت ہوئی، ہم نے اس پر کوئی سودے بازی نہیں کی۔ جس میدان میں کھڑا کر دو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج مدرسے کا نصاب تعلیم آزاد ہے، نظام تعلیم آزاد ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے، تاکہ یہاں سے حق کی آواز اٹھتی رہے، یہاں سے صحیح دین لوگوں تک پہنچتا رہے۔ قدر کرو، کرو گے کہ نہیں کرو گے اس کی قدر؟ یہ مدرسے باقی رہیں کہ نہ رہیں؟ اور مدرسہ نہ ہوتا، مولوی نہ ہوتا، تو شاید مجھے اور آپ کو طہارت کا طریقہ بھی نہ بتاؤ۔ دل سے ذرا توجہ سے بتاؤ، تمہیں وضو کرنے کا طریقہ مدرسے نے بتایا یا سکول نے بتایا؟ تمہیں نماز کے تمام احکام کالج اور یونیورسٹی نے بتایا یا مدرسے نے بتایا؟ کون بتا رہا ہے؟ اگر مدرسہ نہ ہوتا، مجھے وضو کا طریقہ نہ ہوتا، مجھے غسل کا طریقہ پتہ نہ چلتا۔ یہ مدرسے کی تعلیم مجھے بتاتی ہے کہ نہانا فرض ہو جائے تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ آج وہاں تو کہیں نہیں بتایا جاتا ہے۔ اس مدرسے کی قدر کرو۔ یہ مدرسہ تمہارے ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ مدرسہ تمہارے دین کے لیے ضروری ہے، یہ مدرسہ تمہاری نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد دین پر رہے تو مدرسے کو مضبوط کرو، مدرسے کو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی برا وقت آیا، اللہ نہ کرے آئے، نہیں آئے گا انشاءاللہ، تو آپ ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ بولو بولو، ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ جوانیاں لٹائیں گے، مدارس کو بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے۔ قائدین وفاق المدارس، دینی مدارس، دارالعلوم کبیرہ۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، مدرسے کی حفاظت کرنا، اس کے چوکیدار بننا، کسی دباؤ میں مت آنا۔ کتنے ہمارے ائمہ اور فقہاء ہیں جن کے جنازے جیلوں سے نکلے گئے۔ ابراہیم تیمی، ابراہیم نخعی کو بچاتے ہوئے تاکہ اس کے پاس جو دین کا علم ہے بچ جائے، خود جیل میں چلے گئے اور مصیبتیں اٹھائیں اور جیل سے جنازہ نکالا۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے۔ میرے دوستوں، بس اس کی حفاظت کرنا، مدرسے کی آزادی کی حفاظت کرنا۔ مدرسہ سکول نہیں بننا چاہیے اور مدرسہ آزاد رہنا چاہیے۔ مدرسہ آزاد رہے گا، دین باقی رہے گا۔ مدرسہ اگر دین کا رہے گا تب دین باقی رہے گا۔
اس کے لیے اپنا ساتھ دو. یہ ایک دارالعلوم کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے، کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ماشاءاللہ حافظ قاری دے کر پوری دنیا میں دارالعلوم کا فیض ہے. اس دارالعلوم کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں 50 لاکھ روپے میرے لیے نہیں، آپ اپنے لیے، اپنے دین اور ایمان کے لیے اور اس امت کے لیے. اس کے درسگاہیں بن رہی ہیں جہاں دن رات قرآن اور حدیث پڑھا جائے گا. 20 درسگاہیں ہیں اور ایک درسگاہ 10 لاکھ روپے کا اس پہ خرچہ ہے. ماشاءاللہ ایک ساتھی نے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جلدی جلدی کھڑے ہو. 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ. یہ میں ارشاد کی تعمیر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ حاجی نعیم بٹ صاحب، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. یہ حاجی نہیں ہے، تاجر نہیں ہے، مولوی بھی ہے. اللہ نے ان کو ماشاءاللہ تجارت کے ساتھ ساتھ عالم دین بنایا. پورا نصاب پڑا دورے تک. انہوں نے اعلان کیا 10 لاکھ روپے. نعرہ تکبیر. اللہ قبول فرمائے. جلدی کرو بھی، جلدی کرو بھائی، وقت تھوڑا ہے. میں نے آج جانا ہے سفر پر. مولانا سے میرا